ہم جس دیوار کے ساتھ کھڑے تھے یہ فلیٹوں کے عقبی صحن کے آغاز میں تھی اور اس میں پہلا دروازہ تھا۔ یہاں عقب میں پرانی آبادی تھی اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں 3-4 منزلہ مکان سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان میں سے بہت سے تو بس گرنا چاہتے تھے مگر اس لیے نہیں گرے کہ دائیں بائیں اور پیچھے کے مکانوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ راجا نے سال خوردہ اور زنگ سے آلودہ لوہے کے چھوٹے سے دروازے کی درزوں سے جھانکنے کی کوشش کی اور اطلاع دی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے نظر آ رہا ہے، میں نے دیوار سے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیوار دروازے سے ذرا ہی کم اونچی تھی اور میں نے آرام سے اچک کر دوسری طرف جھانک لیا۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ راجا نے بھی اچک کر جھانکنے کی کوشش کی مگر اس کا چھوٹا قد رکاوٹ بن گیا۔ بکرا، میں نیچے ہوا۔ ہم شہزادہ کڑھائی ہاؤس کے عین پیچھے ہیں، اب کیا کریں؟ وہی جو تو نے کہا تھا اور تو نے ہی کرنا ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ دیر مت کر، موقع اچھا ہے۔ بڑے اور بچے کام اور اسکول گئے ہیں، ان کی مائیں مارکیٹ گئی ہیں یا چولہے ہانڈی میں لگی ہیں، اس لیے ہر طرف امن و سکون ہے۔ تو فٹافٹ اپنا کام کر۔ راجا نے دائیں بائیں دیکھا اور اعتراف کرنے والے انداز میں بولا، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تب واپس چلتے ہیں۔ میں نے قدم بڑھائے تھے کہ راجا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا یار، میں جاتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر آس پاس کا جائزہ لیا اور پھرتی سے دروازے کی کنڈے پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھا اور دیوار سے اندر کودا۔ فوراً ہی اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ پہلی آواز راجا کے کودنے کی تھی مگر دوسری آواز واضح نہیں تھی۔ اس کی وضاحت اس وقت ہوئی جب مشتعل راجا نے دروازہ کھولا اور بکرے کی رسی پکڑ کر کھینچتا ہوا نمودار ہوا۔ رازداری کی وجہ سے وہ بولنے سے قاصر تھا مگر اس کے تاثرات چیخ چیخ کر بکرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ بکرا صرف سائز میں ہی نہیں، طاقت میں بھی گدھے کے برابر تھا۔ راجا اسے کھینچ نہیں پا رہا تھا، اس لیے مجھے بھی شامل ہونا پڑا، مگر میں نے رسہ کشی میں حصہ لینے کے بجائے گلی سے ایک نکیلی اور کانٹوں والی سوکھی شاخ اٹھائی اور بکرے کے جسم پر ایک موزوں جگہ پر آزمائی تو وہ فوراً چل پڑا اور راجا جو پہلے اسے کھینچ رہا تھا اب خود اس کے پیچھے کھینچا جا رہا تھا۔ ہمارا مقصد بکرے سمیت جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، اس لیے میں نے بکرے کی سبا رفتاری پر اعتراض نہیں کیا، البتہ راجا کو خبردار کیا، اس کی رسی مت چھوڑنا ورنہ یہ غائب ہو جائے گا۔ میری مدد کر، راجا نے دوڑتے ہوئے فریاد کی۔ بکرا جیسے رکاوٹوں کی دوڑ میں حصہ لے رہا تھا اور رکنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجبوراً اس بار مجھے رسہ کشی میں شامل ہونا پڑا۔ اس سے بکرے کی رفتار میں 10% کمی آئی اور آتے ہوئے جو فاصلہ ہم نے 15 منٹ میں طے کیا تھا وہ بکرے نے جاتے ہوئے 5 منٹ میں ختم کرا دیا اور ہم سڑک پر آ گئے۔ بمشکل ایک کھمبے کے گرد رسی لپیٹ کر میں نے اور راجا نے بکرے کو روکا اور راجا نے اس بار کھل کر گالیاں دیتے ہوئے بتایا کہ بکرے نے اندر کودتے ہی اسے ٹکر ماری تھی، دوسری آواز اسی کی آئی تھی۔ راجا نے ہانپتے ہوئے کہا، سخت گھٹیا نسل کا بکرا ہے۔ اس پر بکرے نے پھر راجا کو ٹکر مارنے کی کوشش کی مگر رسی تنگ پڑ جانے سے خود سے پلٹ کر واپس گرا۔ راجا نے قہقہا مارا، اب مزہ آیا بیٹے؟ راجا، اسے رکھنا کہاں ہے؟ ایک جگہ ہے میرے ذہن میں، راجا نے مسرور لہجے میں کہا، ایک جاننے والا ہے، وہ قربانی کے لیے بکرے پالتا ہے، اسے اپنا بکرا کہہ کر رکھوا دوں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اگر تیرا جاننے والا ہے تو کبھی یقین نہیں کرے گا کہ تو نے قربانی کے لیے بکرا لیا ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا۔ بول دوں گا کہ ابا نے لیا ہے، تب وہ یقین کر لے گا، اور اگر وہ تیرے ابا کا واقف کار نکلا اور ان کی آپس میں کہیں ملاقات ہو گئی تو؟ ہو جانے دے، راجا اس جرح سے بھننا گیا۔ کیا کر لے گا؟ بکرا تو ضبط کرنے سے رہا، میں اس کی کچھ کمزوریوں سے واقف ہوں، اس لیے وہ مجھ سے بگاڑ نہیں سکے گا۔ ماما بکرے والا، جسے بعض بے تکلف ماما بکرا بھی کہتے تھے، بکرے کسی صورت والا تھا اور وہ تمباکو کی جگالی بھی بکرے کے انداز میں کر رہا تھا۔ اس میں توقع اس نے بکرے کو راجا کا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چوری کر کے لایا ہے؟ دیکھ ماما بکرے، راجا نے لہجہ بدل کر کہا، زیادہ سوال مت کر، بکرا رکھ لے اور اپنا خدشہ بتا دے، جب میں بکرا لینے آؤں گا تو دے دوں گا۔ ماما بکرا سمجھ گیا کہ اسے مزید سوالات نہیں کرنے ہیں، اس نے بکرا کان سے پکڑا اور اندر احاطے میں لے گیا۔ بکرا بھی آدمی شناس تھا اور اس کے ساتھ نہایت شرافت سے گیا تھا۔ واپسی میں اور راجا بہت خوش تھے کہ ایک مشکل کام آسانی سے ہو گیا۔ میں نے کہا، جب اس شہزادہ بدبخت کو تاوان کا پرچہ ملے گا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ راجا چلتے چلتے رک گیا، اس نے جیب پر ہاتھ مارا اور ملے لہجے میں بولا، پرچہ؟
میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ تو نے رکھا ہی نہیں؟ اس منحوس بکرے نے ٹکر مار کر ذہن سے سب نکال دیا۔ کیا اس نے جہاں ٹکر ماری تھی تیرا دماغ وہیں پایا جاتا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ بکرا پار کر کے اس کی جگہ پرچہ رکھ دیا جائے گا جس میں راجا نے لکھا تھا، اگر بکرا واپس چاہتا ہے تو گدھا واپس وہیں چھوڑ دے جہاں سے لیا تھا، بکرا واپس مل جائے گا۔ میں دوبارہ جاتا ہوں رکھنے کے لیے، راجا نے خون کے گھونٹ پی کر کہا۔ ضرور، اب تک وہاں پولیس آ چکی ہوگی۔ یہ کنگ سائز بکرا ہے، اس کی مالیت کم سے کم بھی 50,000 ہوگی، اور ممکن ہے اسے عید پر فروخت کرنے کے لیے پالا گیا ہو، تب اس کی قیمت کہیں زیادہ بنے گی۔ تب کیا کریں؟ کوئی اور ترکیب سوچتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم سڑک پر واپس شہزادہ کڑھائی ہاؤس کی طرف جا رہے تھے۔ راجا بھی ترکیب سوچ رہا تھا، پھر اسی نے سوچ لی۔ اس نے راہ چلتے ہوئے پتھر اٹھایا اور اس پر کاغذ لپیٹا۔ اس میں توقع ہم شہزادہ کڑھائی ہاؤس کے سامنے پہنچے تو وہاں ہنگامی صورتحال دکھائی دے رہی تھی۔ بدبخت ملازموں پر گرج برس رہا تھا، جن کے ہوتے ہوئے کوئی بکرا اتنی آسانی سے لے گیا۔ ہم تماش بینوں میں یوں شامل ہوئے کہ شہزادہ بدبخت کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ بکرا 1,00,000 روپے مالیت کا تھا، اور شہزادہ بدبخت نے اس کی قیمت کا اعلان کرتے ہوئے ملازموں کو دھمکی دی تھی کہ یہ رقم ان کی تنخواہ سے کٹے گی۔ میں نے سرگوشی میں راجا سے کہا، موقع اچھا ہے، اپنا کام کر جا۔ میں اور راجا سڑک پار گئے اور راجا نے وہاں سے رکا لپٹا پتھر اتنی مہارت سے پھینکا کہ وہ سیدھا شیشے کے شوکیس پر جا لگا، اور شیشہ ٹوٹنے کی آواز ہمیں اس گلی میں بھی آئی جس میں ہم پہلے ہی مڑ چکے تھے۔ اب راجا بدبخت یا اس کے ملازمین ہمیں پکڑنا بھی چاہتے تو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ گلی پار کر کے ہم سانس لینے کے لیے رکے اور راجا نے ہانپتے ہوئے کہا، یار بکرا 1,00,000 کا ہے، اگر 70-80 میں نکل جاتا ہے تب بھی ابا کو گدھا دلوا کر خاصا کچھ بچ جائے گا۔ بکواس نہ کر، تیرے باپ کا گدھا واپس لانا ہے۔ کیا تو نے اسے گدھے کے فراق میں روتے نہیں دیکھا؟ وہ نقصان پر نہیں رو رہا۔ تیرے باپ بلکہ ماں کو بھی اس جانور سے پیار ہے جو ان کا وہ بوجھ اپنے شانوں پر اٹھاتا ہے جو اصل میں بیٹے اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے اسے بچپن سے پالا ہے۔ گدھا تو تیرا باپ بھی دوسرا لے سکتا ہے، بلکہ 2 لے سکتا ہے، مگر اسے تو اپنا لال چاہیے۔ راجا تو کمینہ صحیح، لیکن مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ میری جذباتی تقریر پر راجا شرمندہ ہو گیا۔ یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے، دیکھ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب اگر گدھا واپس آ گیا تو بکرا واپس کر دے گا، اور اگر گدھا نہیں آیا تو پھر تیری مرضی کہ تو بکرے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ نہیں یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے اس طرح تو سوچا ہی نہیں تھا۔ لال سے ابا اور اماں کو پیار ہے، میرے ساتھ ہی پلا بڑا ہے، اور اس کے ساتھ مجھ سے کہیں اچھا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی توقع پر پورا اترتا تھا اور تو نہیں اترتا تھا۔ میں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، اب شام کو کیفے ڈی بھونس میں ملیں گے۔ ٹیلر شاپ پھر سے چلنے لگی تھی اور استاد اکرم نے چلے جانے والے گاہک بھی واپس کھینچ لیے تھے۔ شنو خوش تھی کہ اب اس کے سوٹ فری میں اور اس کی مرضی کے مطابق سل رہے تھے، جبکہ درمیان میں اسے سوٹ ٹیلر سے سلائی دے کر سلوانے پڑتے تھے جو بعض اوقات اس کے کپڑوں کا ستیہ ناش مار دیتے تھے۔ میری شاپ پر شنو کے کپڑے بہت توجہ سے سیے جاتے تھے۔ ابھی بھی شنو کے 2 سوٹ تھے جو سل کر تیار تھے اور مجھے شام کو ڈیٹ پوائنٹ پر ڈیلیور کرنے تھے۔ میں پہلے دکان گیا، وہاں سے سوٹ اور حساب لیا، پھر ایک جگہ چکن بریانی کھائی۔ احتیاطاً میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چکن والی چیزیں ہی کھاؤں گا، کیونکہ فی الحال اس کا کوئی حرام متبادل نہیں آیا تھا جیسا کہ گوشت کے معاملے میں آ چکا تھا۔ اتفاق سے ہوٹل کے ٹی وی پر اسی بارے میں رپورٹ آ رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ وطن عزیز میں لوگوں نے کوئی ایسا جانور نہیں چھوڑا تھا جس میں گوشت ہوتا ہو، اور وہ سب پبلک کو کھلائے جا رہے تھے۔ دن میں خاصی گرمی تھی اور میں نہا دھو کر سو گیا۔ شام کو اٹھا اور شنو کے سوٹ لے کر چھت پر آیا۔ وہ حسینہ ہمیشہ دیر سے آتی تھی اور مجھے عاشق کی حیثیت سے انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر اس انتظار میں بھی لذت ہے کہ خیال تو اسی دلربا کا ذہن میں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی میں شنو کے بارے میں مناسب اور غیر مناسب سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ چھت پر آہٹ ہوئی اور میں نے عاشقانہ نیاز بندی کے ساتھ دونوں سوٹ دیوار کی دوسری طرف کرتے ہوئے سخت عاشقانہ لہجے میں کہا، کاش کہ میں تیرا کوئی سوٹ۔ باقی جملہ حلق میں ہی رہ گیا کیونکہ سامنے خالہ لاؤڈ اسپیکر کھڑی تھی اور میری گگھی بن گئی۔ خالہ وہ میرا مطلب ہے۔ تیرا مطلب میں اچھی طرح سمجھتی ہوں میرے بچے۔ خالہ نے شوہر اچک لیا، فکر مت کر،
وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہی ہوتے ہیں، خالہ نے نیچے جاتے ہوئے کہا، اور مطلب سمجھ کر میں نے ایک چیخ ماری تھی، جس پر اماں کا بکرا بتکا اور اس نے منمنا کر اماں کو پکارا تھا۔ اس سے پہلے اماں آتی میں دوڑتا ہوا نیچے آیا، اور اتفاق سے اسی وقت خلیل ڈیوٹی سے آیا تھا۔ میں نے اس سے بائک کی چابی لی اور گھر سے 9:11 ہو گیا۔ پچھلی بار اماں نے خوشخبری سنائی تھی کہ میری منزل قریب ہے، اور آج خالہ لاؤڈ اسپیکر نے تصدیق کر دی۔ کیفے ڈی فونس میں آ کر میں نے فتو کے چھوٹے کو دودھ پتی کا آرڈر دیا۔ جب سے فتو کی بیوی کپڑے سلوانے میری دکان پر آنے لگی تھی، فتو نے پیشگی پیسے مانگنا ترک کر دیے تھے۔ ابھی میں نے دودھ پتی کا پہلا سپ لیا تھا کہ کوئی سامنے بیٹھا اور میں سمجھا کہ راجہ ہے۔ یار راجہ اس بکرے، میرا باقی جملہ حلق میں اٹک گیا کیونکہ سامنے شہزادہ بدبخت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ میں بھی بکرے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ کون سا بکرا کہاں ہے؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ میں سمجھا کہ راجہ آیا ہے اور ہمیں ایک بکرے کا سودا کرنے جانا ہے۔ جلیل، مجھے بے وقوف مت بنا، شہزادہ بدبخت نے آگے جھک کر کہا۔ میں جانتا ہوں کہ بکرا تم دونوں نے غائب کیا ہے۔ میں راجہ کی رائٹنگ اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں خود اسی چیز کا ماہر ہوں اور ہم ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ بات کھل گئی تھی، اس لیے میں نے بھی کھل کر بات کی۔ دیکھ یار، راجہ کے باپ کا گدھا غائب ہے اور وہ اس کے غم میں بے حال ہے۔ شہزادہ بدبخت نے سر ہلایا۔ اب سمجھا کہ رقعے میں کس گدھے کا ذکر تھا۔ تب اسے اس کی جگہ واپس پہنچا دے اور اپنا بکرا لے جا۔ یہی تو مسئلہ ہے، گدھا میں نے نہیں لیا، تو نے ہی لیا ہے، میں نے یقین سے کہا۔ اس یقین کی وجہ؟ میں نے اسے نابینا فقیر کے بارے میں بتایا جو عینی گواہ تھا، اور اس نے چور کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک پاؤں گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ میری بات سن کر شہزادہ بدبخت نے سکون کا سانس لیا۔ تب وہ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا پاؤں اب ٹھیک ہے اور میں نارمل چلتا ہوں۔ شہزادہ بدبخت نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ چل کر بھی دکھایا۔ وہ واقعی اب نارمل چل رہا تھا۔ وہ واپس آ کر بیٹھا۔ میں نے پاؤں کی سرجری کرائی ہے، اس میں راڈ ڈالی گئی ہے اور اب میں ٹھیک سے چل رہا ہوں۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں متفکر ہو گیا۔ تب گدھا کون لے گیا؟ یہ تم لوگ معلوم کرتے رہو اور میرا بکرا واپس کرو، اس نے مطالبہ کیا۔ اصل میں وہ میرا بھی نہیں ہے، کسی نے امانتاً رکھوایا ہے۔ تیرا نہیں ہے؟ میں چونکا۔ تب تو لوگوں کو مٹن کے نام پر کیا کھلاتا ہے؟ میرے سوال پر شہزادہ بدبخت بتکا۔ ظاہر ہے مٹن ہی کھلاتا ہوں، مگر میرا کڑھائی ہاؤس اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں روز بکرے ذبح کروں۔ ہفتے میں مشکل سے 2 بکرے نکلتے ہیں اور وہ بھی سلاٹر ہاؤس سے لانے پڑتے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ درست جواب نہیں دے رہا ہے، مگر وہ لوگوں کو کیا کھلاتا ہے اور لوگ راضی خوشی کیا کھاتے ہیں، یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا، چل بکرا ہی صحیح، لیکن یہ جو بکرا ہے راجہ نے کہیں رکھا ہے اور وہی تجھے واپس کر سکتا ہے۔ راجہ کہاں ہے؟ میرا خیال ہے اپنے گھر پر ہوگا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا اور وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی راجہ ایک طرف سے نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی فکر مندی سے کہا، یہ بدبخت یہاں کیوں آیا تھا؟ کیونکہ اسے علم ہو گیا ہے کہ اس کا بکرا تو لے گیا ہے۔ راجہ نے برہم ہو کر کہا، تو نے اقرار کر لیا؟ ہاں، ایک تو مجھ سے ایک حد سے زیادہ جھوٹ نہیں بولا جاتا، دوسرے وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ پولیس کے پاس جانے سے تو رہا۔ ہو سکتا ہے وہ گیا ہو۔ اس صورت میں اس کی جگہ نادر شاہ آتا اور ہمیں یوں لے جاتا جیسے ہم بکرا لے آئے تھے۔ تیرے معاملے میں قصائی کا کردار بھی وہ خود ادا کرتا، مگر شہزادہ بدبخت پولیس کے پاس نہیں گیا ہے۔ اب تیری عافیت اسی میں ہے کہ بکرا واپس کر دے۔ اور گدھا؟ تو اسے نارمل چلتا دیکھ چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گدھا اس نے نہیں چرایا ہے، چور کوئی اور ہے۔ راجہ پریشان ہو گیا۔ یعنی ہم نے جو محنت کی وہ رائے گا گئی؟ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے وہ بلف کر رہا ہو، گدھا اسی نے چرایا ہو، ورنہ تو خود سوچ کہ وہ اتنی جلدی ہم تک کیسے آ سکتا ہے؟ کیا اسے الہام ہوا ہے کہ بکرا ہم نے اٹھایا ہے؟ ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس نے ابا کا بکرا چرایا ہو اور اسے معلوم ہے کہ جوابی کارروائی ہم ہی کر سکتے ہیں۔ راجہ نے واقعی اہم نقطہ اٹھایا تھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، پر وہ تیری ہینڈ رائٹنگ کا حوالہ دے رہا تھا۔ تم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے ہو۔ بکواس کرتا ہے، اپنی ہینڈ رائٹنگ تو میں خود 2 دن بعد نہیں پہچان پاتا، یہ کہاں سے پہچاننے لگا؟ جہاں تک اسکول کی بات ہے تو ہمارے سیکشن الگ تھے، صرف کھیل کے میدان میں ہم ملتے تھے۔ مگر یار وہ سچ مچ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، اس کا کہنا ہے کہ بکرا اس کا نہیں ہے، کسی نے امانتاً رکھوایا ہے۔ امانتاً؟
راجا نے قہقہا مارا۔ اس شہر میں کوئی آدمی ایسا ہوگا جو شہزادہ بدبخت کو جانتا ہو اور اس پر اعتماد کرے؟ اس نے بھی بکرا کہیں سے اٹھایا ہے۔ کڑھائی والے کب سے ایسے تگڑے بکرے لینے لگے؟ وہ تو چھوٹے اور سستے بکرے لیتے ہیں جن میں گوشت سے زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جلیل، تو بھی کس کی باتوں میں آ رہا ہے؟ راجا نے یہ بات بھی درست کی تھی کہ شہزادہ بدبخت نہایت چرب زبان اور عیار آدمی تھا۔ وہ باتوں سے آدمی کو گھیرنے کا فن جانتا تھا۔ میں نے کہا، تب ایک ہی طریقہ ہے، ہم ڈٹ جاتے ہیں کہ بکرا تب ملے گا جب تیرے باپ کا گدھا واپس مل جائے گا۔ اگر اس نے گدھا نہیں لیا ہے تب بھی اس کی تلاش میں ہمارا ساتھ دے اور اپنا بکرا واپس لے لے۔ یہ کی نا عقل کی بات؟ راجا جوش سے بولا۔ وہ اسی کاروبار سے منسلک ہے اور اسے معلوم ہے کہ گدھے کے گوشت کے سپلائر کون کون ہیں۔ وہ ہمیں بتائے گا، مگر اب اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ انتظار کر، جب تو اپنے گھر پر نہیں ملے گا تو وہ سیدھا یہیں آئے گا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 15 منٹ بعد ہی شہزادہ بدبخت آ کر دھڑام سے کرسی پر گرا اور اس نے کھا جانے والی نظروں سے راجا کو دیکھا۔ یہ منحوس یہاں ہے اور میں اس کے باپ سے گالیاں سن کر آ رہا ہوں۔ شکر کر ابا نے صرف گالیاں دیں، ان کی جگہ میں ہوتا تو تجھ پر گولا داغ دیتا شہزادہ بدبخت، راجا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ لوگوں کو گدھے کا گوشت کھلانے والے؟ خدا کے لیے! اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ کیوں میری چٹنی بنوانا چاہتا ہے؟ آج کل انصاف کا معاملہ پبلک نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں نے تائید کی۔ 20 روپے کا مٹی کا تیل اور ایک ماچس کی تیلی خرچ ہوتی ہے۔ مجرم کو موقع پر ہی انصاف مل جاتا ہے۔ اب بھلا اس سے سستا انصاف کیا ہوگا؟ لوگ پھر بھی مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ میرا بکرا واپس کرو، شہزادہ بدبخت نے مطالبہ کیا۔ تو کہہ رہا تھا کہ کسی اور کا ہے؟ ہاں، جانی چریا نے رکھوایا ہے۔ اس بار وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ اگر بکرا نہ ملا تو وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو قصائی بکرے کے ساتھ کرتا ہے۔ مجھے تجھ سے ہمدردی ہے پیارے، مگر مسئلہ ہے گدھے کا۔ وہ جائے بھاڑ میں، تب تو اور تیرا بکرا دونوں جائے بھاڑ میں، راجا نے اچھل کر کہا۔ خبردار جو لال کے بارے میں ایک لفظ کہا۔ میں نے تائید کی۔ بالکل، بے شک وہ راجا کا ماں جایا نہیں ہے، مگر دونوں پلے تو ساتھ ساتھ ہیں۔ تو صرف اسے گدھا نہ سمجھ، تو کیا راجا سمجھوں؟ اپنا باپ سمجھ، راجا غرایا۔ اگر اپنا بکرا چاہتا ہے تو گدھے کی تلاش میں ہماری مدد کر۔ جیسے ہی گدھا ملے گا تیرا بکرا بھی مل جائے گا۔ اس پر راجا اور شہزادہ بدبخت کے درمیان ایک چھوٹا سا مگر بھرپور فساد ہوا، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ فتو کے ڈیک کی آواز انسانوں سے دب گئی۔ چیخ چیخ کر دونوں کے گلے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ شہزادہ بدبخت کا سفید چہرہ سرخ اور راجا کا گہرا سانولا رنگ اور نابی ہو گیا تھا۔ ہاتھا پائی کی دونوں میں نہ ہمت تھی نہ قوت، اسی لیے سارا فساد زبانی رہا، اور بلاخر ان کے گلے بھی اس گلے بازی میں جواب دے گئے۔ میں اب تک سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا، اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ وہ کیا؟ شہزادہ بدبخت نے نہایت غلط نظروں سے راجا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا وہی حال تھا، گو زبان کو جنبش نہیں مگر آنکھوں میں تو دم ہے۔ جو بات وہ زبان سے نہیں کہہ پا رہا تھا وہی آنکھوں سے کہہ رہا تھا، مگر یہاں بھی راجا بازی لے گیا تھا۔ زبان درازی کے بعد اس کی آنکھیں زیادہ رفتار سے شہزادہ بدبخت کو گالیاں دے رہی تھیں۔ تو اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ گدھے کا گوشت کون سپلائی کرتا ہے، اس لیے تو ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ان تک پہنچائے گا۔ تیری اس مدد کے بدلے ہم تیرا بکرا واپس کر دیں گے۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ شہزادہ بدبخت نے راجا کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر راجا نے نہایت واہیات اور ناقابل بیان الفاظ میں بتایا کہ شہزادہ بدبخت اور کن معاملات میں اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر سیز فائر کا یونیورسل اشارہ کیا، مگر جب دونوں کی دوبارہ چل پڑنے والی زبان نہیں رکی تو میں نے وہی کیا جو اس قسم کے تنازعات میں اقوام متحدہ کرتی ہے، یعنی درمیان سے اٹھ جاتی ہے۔ میں اٹھا تھا کہ ان کی زبانیں رک گئیں۔ راجا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ اگر تم نے گلے بازی سے یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری صورت وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ شہزادہ بدبخت نے خون کے گھونٹ پی کر سر ہلایا۔ چل، میں تیری اس معاملے میں مدد کر بھی دوں، لیکن اس کے باوجود گدھا نہیں ملا تو میرے بکرے کا کیا ہوگا؟ اصل چیز تیری نیت ہے، میں نے کہا۔ اگر تو نے خلوص نیت سے مدد کی تو مجھے پتہ چل جائے گا، اور اگر تیری نیت میں کھوٹ ہوا تو وہ بھی مجھ سے چھپا نہیں رہے گا۔ فیصلہ میرا ہوگا اور بالکل غیر جانبداری سے ہوگا۔ میں گدھے کے بغیر بکرا واپس نہیں کروں گا، راجا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔
लेकिन जैसे ही मैं उठने लगा उसने फैसला बदल दिया। अब तो सियासतदान बनने के काबिल हो गया है, वो भी फैसला बदलने में इतनी ही देर लगाते हैं, मैंने राजा से कहा और शहजादा बदबख्त की तरफ मुतवज्जह हुआ। इस इलाके में गधे के गोश्त का सप्लायर कौन कौन है? मैं 3 आदमियों को जानता हूँ, लेकिन तीनों ही बहुत खतरनाक हैं। इन्हें भनक भी पड़ गई कि मैंने उनकी निशानदेही की है तो अगले दिन मेरा गोश्त सप्लाई हो रहा होगा। वो कोई भी चीज जाया नहीं करते। लोगों को फर्क भी महसूस नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि गधे का गोश्त खा रहे हैं, राजा ने मासूमियत से कहा। लेकिन अगर तेरा गोश्त मार्केट में आया तो खाने वाला इसे सुअर का समझेगा, शहजादा बदबख्त ने जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले झगड़ा फिर शुरू होता, मैंने पूछा, तीनों के नाम बता और ठिकाने बता जहां वो गधा काटते हैं। शहजादा बदबख्त ने ठंडी सांस ली और बोला, एक तो जानू है, जानू जर्मन के नाम से मशहूर है। दूसरा रमजू कसाई है, खानदानी कसाई है मगर लालच में पड़कर इस धंधे में आ गया है। तीसरा शाहजी लंगड़ा है। मैं और राजा बैक वक्त चौके। लंगड़ा है? हाँ, एक पांव गोली लगने से बेकार हो गया है, शायद इसे घसीट कर चलता है, इसीलिए लंगड़ा कहलाता है। मैंने उठते हुए कहा, पहले उसी की तरफ चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ जगह बता सकता हूँ। शहजादा बदबख्त ने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, जगह बताओ, मगर याद रखना कोई चक्करबाजी की तो तेरा नुकसान सिर्फ बकरे तक महदूद नहीं रहेगा, मैंने उसे धमकी दी। मैं और राजा गधों के दरमियान छुपे हुए थे, क्योंकि शाहजी के इस ठिकाने के अहाते में कूदते ही एक गधे ने बेवक्त का राग अलापा और फिर अलापता ही चला गया। मैंने राजा से कहा, इसने तुझे देखकर आवाज निकाली है। इसी दौरान में गधों का निगरान वहां आ गया और हमें उजलत में छुपना पड़ा। निगरान ने आते ही मौसीकी के दिलदादा गधे को रस्सी से बना हुआ कोड़ा रसीद किया और चंद कोड़े खाकर गधे की तबीयत को जरा सुकून आया तो अहाते में सुकून हुआ। इसकी आवाज सख्त समा खराश थी। निगरान एक छोटी सी कोठरी से निकला था और वापस उसी में चला गया। वहां गधों की लीद और उनकी जाती बू के अलावा भी एक बू थी। राजा ने नाक पर जोर देते हुए कहा, जलील, ऐसी बदबू नहीं आ रही जैसे कमेले में आती है। यहाँ नीम तारीकी थी, इसलिए आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। शायद यहीं गधों को काटा जाता होगा। कुछ देर बाद इसकी तस्दीक भी हो गई जब एक तरफ टब में गधे की खाल पाई गई जिसे नमक लगा हुआ था और उसके पास वाले टब में मरहूम की सिरी बाकी बची थी। जाहिर है सिरी फरोख्त नहीं की जा सकती थी, शायद इसका कुछ और मसरफ निकाला जाता होगा। अहाते में निस्फ दर्जन गधे थे और इनमें राजा के बाप का लाल नहीं था, अगरचे वो भी खले सियाह ही था मगर नाम उसका लाल था। राजा ने तस्दीक की कि वो इन गधों में नहीं है। कहीं वही तो अब सिर्फ खाल और सिरी की सूरत में बाकी नहीं रह गया है? नहीं यार, ये सफेद खाल वाला गधा है और उसकी सिरी भी लाल से बहुत बड़ी है, वो यहाँ नहीं है। गधे को कटे हुए शायद 6-7 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। मैं और राजा मायूस थे। अगर लाल काटा जा चुका था तो हमारा यहाँ आना बेकार साबित हुआ था। हम यही उम्मीद कर सकते थे कि गधा शायद रमजू कसाई या जानू जर्मन के पास था। हम दीवार फलांग कर अहाते से निकले और रमजू कसाई के ठिकाने की तरफ रवाना हुए। मैंने रास्ते में राजा पर वाज़ेह किया कि अगर इन दोनों जगहों पर भी इसका गधा ना मिला तो इसे बकरा वापस करना होगा। राजा का मूड नहीं था, इतनी जल्दी भी वापस नहीं करूंगा। राजा, अगर तेरी नीयत खराब हुई तो मैं इस मामले से निकल जाऊंगा और जानी चरिया शामिल हो जाएगा। वो वैसे ही तेरा दुश्मन है, अगर तू फंसा तो वो रगड़ देगा, इसलिए अपनी बात पर कायम रहे। जानी चरिया का नाम आया तो राजा फौरन सीधा हो गया। अच्छा यार, वापस कर दूंगा, मैं कौन सा इसका बकरा खा जाऊंगा, इसी में तेरी और मेरी आफियत है। रमजू कसाई का बिजनेस शायद उरूज पर था क्योंकि इसके सलाटर हाउस में कोई गधा नहीं था। अलबत्ता मरहूमीन की खालें एक्सपोर्ट के लिए सुखाई जा रही थीं और राजा ने इन्हें भी देखकर तस्दीक की कि इनमें इनके माँ बाप का लाल शामिल नहीं था। हम वहां से निकले तो बस एक ही जगह रह गई थी। मैंने राजा से कहा, अगर तेरे बाप के नसीब में अपना लाल हुआ तो ठीक है, वरना इसे जाती लाल यानी तुझ पर गुजारा करना पड़ेगा। हरगिज नहीं, राजा ने लरस कर कहा, इससे बेहतर है कि मैं घर से फरार हो जाऊं। फरार होकर कहाँ जाएगा? सुना है फिल्म इंडस्ट्री फिर से उठ गई, जैसे बाज़ औक़ात कब्र से मुर्दा जिंदा निकल आता है। तू चाहता है कि वो फिर लेट जाए कब्र में? मैंने मुलायमत से कहा, राजा, फिल्म इंडस्ट्री पर रहम कर और कोई दूसरा काम सोच
जो तू कर भी सके। वो तो मैं करता हूँ। राजा ने दांत निकाले। किस्मत आजमाने में क्या हरज है, हीरो न सही विलन का किरदार मिल जाए। राजा विलन के किरदार के लिए मौजू था, मगर मसला ये था कि फिल्मी विलन आमतौर से जितने कमीने और घटिया होते हैं, राजा इससे कुछ ज्यादा ही इन सिफात का हामिल था। मगर मैंने ये कहने से गुरेज किया। वैसे भी मुझे फिल्म और इसकी इंडस्ट्री से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर ये राजा की वजह से दोबारा लेट जाती तो मेरी बला से। जानू जर्मन ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन साबित हुआ, क्योंकि इसके स्लाटर हाउस में सिर्फ गधे ही नहीं थे, बल्कि कुत्ते और वो घोड़े भी मौजूद थे जो अब किसी काबिल नहीं रहे थे। मगर शोमी किस्मत लाल यहाँ भी नहीं था। राजा सख्त मायूस हुआ। हम वहां से निकले तो मैंने इसे तसल्ली दी। देख यार, हम जितनी भागदौड़ कर सकते थे वो कर ली। अब तेरे बाप की किस्मत में अपना गुमशुदा गधा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, सिवाय बकरा वापस करने के। इस चक्कर में निस्फ रात हो चुकी थी और मुझे अम्मा की फिक्र थी। आजकल वो मेरी आमदोरफ्त पर बहुत नजर रखने लगी थी। हालांकि यही काम कुछ अरसे बाद छन्नो करने वाली थी। तब अम्मा मेरे जल्द घर आने पर मुझे जोरू का गुलाम करार देती। अभी तो देर से आने पर बाज पुरुष के साथ साथ बेइज्जती भी होती थी। इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि निस्फ रात से पहले पहले वापस घर में पाया जाऊं। मगर मजबूरी थी, ये काम आज पाए तकमील तक पहुंचा कर जाना था। अगर मैं राजा पर छोड़ देता तो उम्मीद यही थी कि वो बकरे समेत गायब हो जाएगा और शहजादा बदबख्त फिर मेरे गले पड़ेगा। इसकी तो इतनी फिक्र नहीं थी, मगर इसके पीछे जानी चर्या था और आदमी को इसकी फिक्र करनी ही पड़ती थी। हम मामा बकरा के डेड़े पहुंचे और दरवाजा बजाया तो उसने अंदर से डरी डरी सी आवाज निकाली। कौन है? मामा, मैं हूँ, राजा। इसने दरवाजा खोला और बोला, राजा, मुझे अफसोस है। किस बात का? राजा ने कहा और फिर इसका ध्यान बकरे की तरफ किया। उसने मामा बकरा का गिरबान पकड़कर इसे बाहर खींच लिया। बकरा कहाँ है? वो ले गए, उसने मुर्जा लहजे में कहा। कौन ले गए और कैसे ले गए? राजा आपे से बाहर हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो मामा को कत्ल कर देगा, क्योंकि उसने गिरबान छोड़कर उसकी गर्दन दबोच ली थी। मामा बूढ़ा और कमजोर आदमी था, इसलिए राजा अपनी कमजोर सेहत के बावजूद उसकी गर्दन इस हद तक दबाने में कामयाब रहा कि उसकी आंखें बाहर आ गईं। अगर मैं बर वक्त मुदाखलत करके इसे राजा की गिरफ्त से आज़ाद न कराता तो उसकी आंखें बाहर ही रह जातीं। फिर भी इसके हवास खासी देर में बहाल हुए और उसने कोई दर्जनों बार पूछने पर बताया, बकरा जानी चरिया के आदमी ले गए। हर साल मुझसे एक बकरा ले जाते हैं। मैंने कहा भी कि ये बकरा मेरा नहीं है, मगर वो ले गए। मैं क्या करता? उसने फरियाद की। इन लोगों से कौन पूरा पड़ सकता है? मैं और राजा दबबखुद रह गए थे। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जानी चरिया ने बकरा शहजादा बदबख्त के पास रखवाया और वहां से हमने उठाकर मामा बकरा के पास रखवाया, जहां से जानी चरिया के आदमी इसे ले गए। मैंने मामा बकरा से कहा, अब इस बात को भूल जाओ और हाँ, हमारा जिक्र मत करना, वरना तुम्हें बकरे का तावान भरना पड़ेगा। अगर जानी चरिया पूछे तो कहना कि बकरा शहजादा कढ़ाई हाउस वाले ने रखवाया था, और अगर अपने बाकी बकरों की खैरियत चाहते हो तो आज ही मंडी ले जाओ और बेच दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हम बाहर आए तो राजा ने मायूसी से कहा, ये तो कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा, अब सिर्फ शहजादा बदबख्त को इत्तला देनी है। निस्फ रात के बाद भी लोगों की खुशखुराकी में फर्क नहीं आया था और शहजादा कढ़ाई हाउस के सामने खासी रौनक थी। शहजादा बदबख्त काउंटर पर मौजूद था। वो हमें देखकर चौंका। बकरा कहाँ है? वहाँ जहाँ इसे होना चाहिए था, मैंने कहा। इसे मामा बकरा के पास रखवाया था और वहां से जानी चरिया के आदमी ले गए। अब जानी चरिया तुमसे पूछे तो तुमको यही कहना है कि तुमने इसे मामा बकरा के पास रखवाया था। इसके अलावा और कोई कहानी सुनाई या हकीकत बताई तो हम गायब हो जाएंगे और तुम यहीं रहोगे। शहजादा बदबख्त ने जिस तरह सुकून का सांस लिया था, इससे मुझे लगा कि उसने जानी चरिया के हवाले से सच ही कहा था। चलो, मेरे सर से तो बोझ उतरा। मैंने किचन के साथ काउंटर पर रखा हुआ ताज़ा गोश्त देखा। ये किसका है? बकरे का या गधे का? किसी का भी हो, अब तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। शहजादा बदबख्त ने हिस्बे तवक्को काम निकलते ही यारी को लात मारकर आंखें माथे पर रख ली थीं। मैं तो खामोश रहा, मगर राजा ने जैसे को तैसा वाला जवाब दिया और चीख कर बोला, हमें भी गधे और कुत्ते की कड़ाई खाने का शौक नहीं है। जब हम वहां से रवाना हो रहे थे तो 1 मिनट पहले शौक से कड़ाई खाने वाले अब शहजादा बदबख्त का घेराव कर रहे थे।
میرا اب سیدھا گھر جانے کا ارادہ تھا، مگر راجا نے اصرار کیا کہ اسے گھر پر ڈراپ کر دوں، کیونکہ راستے میں موجود چند کینا پرور کتے بلا وجہ اس کی ٹانگ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ راجا نے بائک سے اترنے سے انکار کر دیا، اس لیے مجبوراً مجھے اس کے گھر کا رخ کرنا پڑا۔ راستے میں کینا پرور کتوں والی بات درست ثابت ہوئی، اور کئی گلیوں سے ہم یوں گزرے کہ ہم دونوں کی دونوں ٹانگیں ہوا میں معلق تھیں۔ ایک کتے نے جسے ٹانگ سمجھ کر منہ مارا وہ گرم سائلنسر ثابت ہوا، اور اس کی دردناک صدائیں خاصی دور تک سنائی دیتی رہی تھیں۔ مگر جب راجا کی گلی میں داخل ہوئے تو اتنے حیران ہوئے کہ پاؤں نیچے کرنا بھول گئے، اور ایک کھلے مین ہول سے ذرا پہلے میں بروقت پاؤں نیچے کر کے بریک لگانے میں کامیاب ہوا۔ راجا کے گھر کے سامنے اس کے ماں باپ موجود تھے اور اپنے گدھے سے لپٹے جا رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار راجا کے باپ نے اسے دیکھ کر اظہار مسرت کیا اور بولا، راجا دیکھ، اپنا لال واپس آ گیا ہے۔ راجا اب تک دم بخود تھا۔ واپس آ گیا ہے؟ مگر کیسے؟ اس کی رسی کھل گئی تھی۔ گلی سے نکلا تو ناصر کو مل گیا۔ وہ سمجھا کہ دھوبی گھاٹ سے آ رہا ہے، وہ اسے وہاں لے گیا اور وہیں باندھ دیا۔ مگر اسے لے جانے والا تو لنگڑا تھا، راجا بولا تو اس کے باپ نے کہا، ہاں، ناصر کے پاؤں میں موچ آئی ہے، لنگڑا کر چل رہا ہے، اسی وجہ سے بتانے گھر نہیں آ سکا، پھر کام میں بھول گیا، ابھی اسے یاد آیا تو بتایا، اور میں جا کر اسے گھاٹ سے لے آیا۔ لال دن بھر بھوکا رہا تھا، اس لیے چارے پر ٹوٹا پڑ رہا تھا، اور اس نے محاورہ درست ثابت کر دیا تھا، یعنی جتھے دا کھوتا اتھے آن کھلوتا۔ ہمیں سارا دن بلا وجہ خوار کروایا۔ راجا نے مشتعل ہو کر لال کو لات رسید کی اور اس نے فوراً فریاد کی۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو راجا باپ کی لات کھا کر دروازے سے باہر آ رہا تھا۔ آج رات بھی اس کے مقدر میں عارفہ کا بیڈ روم تھا۔